السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم حضرت، اور السلام علیکم میزبان جو آپ ندیم صاحب ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے میری کال لی. اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اور آج کے ٹاپک دونوں خاص طور پہ بہت اچھے ہیں. میرا ٹاپک کے حساب سے میرا سوال یہ تھا حضرت سے، حضرت یہ جو سود کا نظام ہے پاکستان میں، ایک تو پہلے تو ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ تو اب ہو گیا، تو اتنے بینک کھل گئے ہیں ہر قسم کے. تو حضرت اب اس سود سے کیسے جان چھڑائی جائے پاکستان کی، کیا آپ کی کیا سجیشن ہے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام. اٹس اے ویری گڈ کویشچن. مفتی صاحب، سود سے کیسے جان چھڑائی جائے پاکستان میں، اور کیا یہ جو پاکستان میں جو مسائل ہیں، یا کہ یہ سود کی کوئی لعنت کی وجہ سے تو نہیں ہے، کوئی بے برکتی کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور وہ تو میں شروع میں کہہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جس غرض کے لیے بنائی جاتی ہے، اسی میں استعمال ہوتی ہے. تو آپ سمجھے اب آپ کے لیے سکسیس ہو سکتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے سکسیس نہیں ہوگا، بلکہ پرابلم کریٹ ہوں گے. تو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، یعنی اللہ کی عبادت اس ملک کے اندر ہوگی. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم بلند ہوگا، اور نبی کی اطاعت اس ملک کے اندر ہوگی. یہ اس کا ایک تھیم تھی، اس ملک کی بنیاد. اس بنیاد سے جب ہٹ گئے تو ظاہر ہے کہ سود تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے سود کے نظام کے خلاف. جب یہ اعلان جنگ اللہ کے رسول کا ہو گیا تو اب آپ سمجھ سکتے کہ وہاں برکت کیسے آ سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ پاکستان میں سودی نظام، اور سودی نظام کا سارا لینا اس لیے پڑا کہ لا الہ الا اللہ کو جو مقصد تھا، اس مقصد پر جو دیانتداری سے قدم نہیں رکھا گیا. اور آج تو سود کے نظام کو لینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آج الحمدللہ علماء عصر نے الحمدللہ اتنی عرق ریزی کی ہے کہ انہوں نے غیر سودی ایسے نظام قائم کر دیے ہیں جس سے آپ کے بینک چل سکتے ہیں، آپ کے ہیج فنڈ چل سکتے ہیں، آپ کے قدرتی وسائل اپنے ٹھکانے پہ لگ سکتے ہیں، اور پورا نظام سلطنت چل سکتا ہے. ایسے غیر سودی نظام، ایسے مالیاتی اداروں کی بنیادیں انہوں نے غیر سودی نظام پہ قائم کر دی ہیں. تو اب تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یار ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک وقت تھا آپ کہہ سکتے تھے یار دنیا میں یہ سودی نظام ہی چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہم اس نظام کو لیں. لیکن آج جو ہے ایسے معاشی اور مالیاتی ادارے قائم ہو چکے ہیں کہ جو غیر سودی ہیں اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور اسی بیس پہ آج بینک پاکستان میں کام بھی کر رہے ہیں. المیزان بینک ہے، البرکہ بینک ہے، اس طرح کے بہت سے بینکوں کی مثالیں ہیں. اور پھر ان علماء اثر کی محنت و عرق ریزی کے نتیجے میں جو ایک سسٹم مالیاتی نظام کا سامنے آیا، ملائیشیا اس کے اوپر جو ہے ٹرائی کر رہا ہے. نتیجہ ہے کہ ملائیشیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور ملائیشیا کے تو اسی پیٹرن کے ادھر مالیاتی ادارے چل رہے ہیں، اور ملائیشیا آپ دیکھیں کیسی ترقی کر رہا ہے. آج ملائیشیا جو ہے امریکہ کے اندر بسنے والوں کو آفر کرتا ہے کہ آؤ ہم آپ کو جابز دیتے ہیں، اور جو ڈالرز آپ وہاں لیتے ہیں ہم آپ کو میچ کریں گے. اس لیے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سودی نظام ختم کر سکتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹو جو غیر سودی نظام اس وقت آ چکا ہے، اور جس پر آج بینک چل بھی رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ جو ہے وہ باقاعدہ امپلیمنٹ کریں، اور حکومت پاکستان بیانداری کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سود کی اس لانے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سود بھی ایک اتنی بڑی لعنت ہے، اس کا بھی ماشاءاللہ آپ نے اتنی جلدی حل ہمیں بتا دیا.